للہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ اگر کسی شخص پر دین ہے اور اس کے مال سے دین کی مقدار بدلا کی جائے تو نصاب باقی نہیں رہتا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں۔ اور اگر اس کا مال یہاں موجود نہیں ہے اور ایام قربانی گزرنے کے بعد وہ مال اس سے وصول ہوگا تو قربانی واجب نہیں۔ کل آپ نے نصاب کی مقدار درہم دینار کے بارے میں آپ نے بات کیا۔ مثال کے طور پر صاحب نصاب قربانی والا بندہ بنتا ہے 200 درہم کا، ٹھیک ہے جناب، جس کے پاس 200 درہم ہے اس پر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر 200 میں سے اس نے 5 روپے قرض دینے تھے، قرض دے دیے، کتنے بچ گئے؟ 195۔ وہ بندہ صاحب نصاب نہ رہا، اب اس پر قربانی واجب نہیں، اس پر قربانی واجب نہیں۔ ایسے ہی کسی کا مال یہاں موجود نہیں تھا، یعنی اس کا مال تھا بھیڑوں کی صورت میں، بکریوں کی صورت میں، مال مویشی کی صورت میں، لیکن وہ تھا کہیں اور جگہ، اس کے پاس نہیں تھا، یا کسی نے اس کو پیسے دینے تھے یا کسی سے اس نے لینے تھے، تو اس کا بات یہ ہے کہ اگر اس کا مال یہاں موجود نہیں ہے اور ایام قربانی گزرنے کے بعد وہ مال مویشیوں کی صورت میں اس کو بعد میں وصول ہوتا ہے، جب یہ قربانی کے دن گزر گئے ہیں تب بھی اس پر قربانی واجب نہیں۔ ایک شخص کے پاس 200 درہم تھے، سال پورا ہوا اور اس میں سے 5 درہم زکوٰۃ میں دیے، 195 باقی رہے، اب قربانی کا دن آیا تو قربانی واجب۔ اگر اپنی ضرورت میں 5 درہم خرچ کرتا تو قربانی واجب نہ ہوتی۔ اس کو پھر سمجھے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے نا، جو شریعت کی مقدار ہے۔ جب وہ سال پورا ہو گیا اس میں سے اس نے 5 روپے زکوٰۃ کے دیے، نقطہ ذہن میں رکھیے گا، اپنی ذات پر خرچ نہیں کیے، زکوٰۃ کے دیے، اوپر اس نے قرض کے دیے، اوپر 200 درہم میں سے 5 روپے اس نے قرض میں دیے، 195 بچا، قربانی واجب نہیں ہے۔ اس پر یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ سال بھی پورا گزر گیا، سال بھی، کیونکہ صاحب نصاب کے لیے سال پورا گزرنا ضروری ہوتا ہے، تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور سال اسلامی سال، تو یہ خوش نہ ہو کہ شرپنا انگریزی سال، اسلامی سال ہمارا بنتا ہے 355 دن کا، ٹھیک ہے جناب، یہ سال گزرنا، کیونکہ ہم آپ کو اکثر بار عرض کرتے رہتے ہیں، اسلام کے جتنے احکام آئے ہیں، جتنے 99% یہ سارے کے سارے چاند سے ریلیٹڈ ہیں، چاند سے اور ہجری مہینوں سے، ٹھیک ہے جناب، جنوری سے اور اس کا عیسوی مہینوں سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھ لیں آپ جولائی میں کبھی ہم نے عید الاضحیٰ کی ہے؟ عید الاضحیٰ تو ذی الحج شریف کے چاند کو دیکھ کر رہے ہیں نا، رمضان شریف، محرم شریف وغیرہ۔ اب نقطہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اب اس نے سال بھی پورا گزر گیا 200 درہم میں اور اس نے 5 روپے زکوٰۃ کے دیے، جب اس نے زکوٰۃ دے دی گو کہ پیسے پھر بھی 195 بچ گیا، لیکن قربانی اس لیے واجب ہے کہ اس نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، زکوٰۃ جب اس نے ادا کر دی ہے تو اس پر قربانی کیا ہو گئی ہے؟ واجب ہو گئی۔ اچھا آگے دیکھیں جناب، ایسے ہی اگر وہ 200 میں سے 5 روپے اپنی ضرورت پر خرچ کرتا، زکوٰۃ نہ دیتا، اپنی ضرورت پر خرچ کرتا، تب اس پر قربانی واجب نہ ہوتی۔ عالم کی بھی مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی، وہ گم ہو گئی اور ایک شخص کا مال نصاب سے کم ہو گیا، مالک نصاب یعنی صاحب سطح تھا، بکری خریدی وہ گم
ہو گئی اور ایک شخص ادھر سے بکری گم ہو گئی، ادھر سے اس کا مال نصاب سے کم ہو گیا، اب قربانی کا دن آیا تو اس پر یہ ضروری نہیں کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، اس لیے ضروری نہیں ہو رہی کہ ادھر سے اس کا مال نصاب کم ہو گیا، یعنی شریعت کی طرف سے وہ آزاد ہو گیا۔ اور اگر وہ بکری قربانی کے دنوں میں مل گئی، 3 دن ہوتے ہیں نا، اور یہ شخص اب مالک کے نصاب بھی نہیں ہے تو اس پر اس بکری کی قربانی واجب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ مالک کے نصاب نہیں رہا۔ عورت کا مہر شوہر کے ذمہ باقی ہے کہ یہ جو حق کے مہر ہوتا ہے، مہر ہے یا مہر ہے، یہ اتنا ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے مرد پر ادا کرنا واجب ہے۔ بعض اسی وقت ادا کر دیتے ہیں، بعض 1 دن بعد، بعض ہفتے بعد، مہینے بعد، مطلب اگر کسی نے نہیں بھی کیا تو پوری زندگی میں اس پر واجب ہے میاں پر اپنی بیوی کا حق میں رکھنا۔ اور شوہر مالدار ہے، عورت کا حق مہر شوہر کے ذمہ باقی ہے اور شوہر مالدار ہے، تو اس کی مہر کی وجہ سے عورت کو مالک نصاب نہیں مانا جائے گا، کیونکہ ابھی اس نے دیا ہی نہیں اس کو، ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ مہر معجل ہو اور اگر عورت کے پاس اس کے سوا بقدر نصاب مال نہیں ہے تو عورت اور پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پھر ذہن میں رکھیں، اگر اس نے ادا بھی کر دیا، ٹھیک ہے نا، اگر عورت کے پاس اس کے سوا اس حق مہر کے علاوہ نصاب مال نہیں ہے، یعنی کہ 200 درہم یا 21 دینار نہیں ہے تو عورت پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب وہ عورتیں دیکھ لیں جو جن کے پاس سونا ہے 7.5 تولے، جب وہ کماتی ہیں ماہانہ تو وہ پھر دیکھ لیں کہ ہم پر قربانی واجب ہے کہ نہیں ہے، صاف ذرے خود بخود واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس 200 درہم کی قیمت کا مصحف شریف ہے، یعنی قرآن پاک ہے، اگر وہ اسے دیکھ کر اچھی طرح تلاوت کر سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس میں تلاوت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن اس کو دیکھ کر صحیح معنی تلاوت کر سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یا نہیں کرتا، شرط یہ کہ وہ آسانی سے اس پر تلاوت کر سکتا ہے، اب اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اگر اچھی طرح سے دیکھ کر تلاوت نہ کر سکتا ہو تو پھر واجب ہے۔ کتنی شریعت کی خوبصورت اصطلاح ہے، اگر آسانی سے وہ دیکھ کر تلاوت کر سکتا ہے تب تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر آسانی سے دیکھ کر تلاوت نہیں کر سکتا تو اس پر پھر قربانی واجب ہے۔ کتابوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کی کام کے ہیں تو قربانی واجب نہیں ہے، ورنہ قربانی واجب ہے۔ دینی کتاب ہے، دنیاوی دنیاوی، کیونکہ یہاں دنیاوی کا ذکر نہیں آیا، قرآن پاک کا جو ذکر ہے، قرآن پاک کو دین سے ریلیٹڈ ہے، کتابیں بھی دین سے ریلیٹڈ ہی کہی جائے گی۔ مسئلہ، ایک مکان جاڑے کے لیے اور ایک گرمی کے لیے، یہ حاجت میں داخل ہے، اسلام نے کل کے پرسوں عرض کیا۔ 2 مکان دو گے، ایک گرمیوں کا ایک سردیوں کا، ان کے علاوہ اس کے پاس تیسرا مکان ہو جو حاجت سے زائد ہو۔ ہمارے جو جتنے مکان ہیں، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ ٹی وی لانچ ہے، یہ تو ہماری ضرورت پہ تو نہیں ہے نا، یہ تو اپنے بنائے ہوئے ہیں نا جناب، ٹی وی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں چل سکتا۔ شریعت 2 کی اجازت دیتی ہے، گرمیوں کا اور سردیوں کا۔ اگر یہ 200 درہم کا ہے تو قربانی واجب ہے، تیسرا مکان زائد جو ہے 200 درہم کا ہے تو قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس طرح گرمی جاڑے کے بچھونے حاجت میں داخل ہیں، گرمیوں کے کپڑے کے سرانے، سردیوں کے اس طرح ہیں۔ اور تیسرا بچھونا جو حاجت سے زائد ہے، اب تو ہمارے کپڑوں کی کنڈیشن دیکھ لیں، ہمارے رہائشی معاملات کو دیکھ لیں،
اور اس کا اعتبار ہوگا کہ غازی کے لیے 2 گھوڑے حاجت میں ہیں۔ اس کی بات آپ نے سمجھ لی ہوگی کہ گرمی سردی کے بچھونے یعنی رضائیاں بھی اس میں شامل ہیں، کپڑے بھی اس میں شامل ہیں، گدے بھی اس میں شامل ہیں۔ ایک ہو گیا سامان سردی کا، ایک ہو گیا سامان گرمی کا۔ اس کے علاوہ اگر اس کے پاس تیسرا سامان خواہ وہ سردیوں کا ہے یا خواہ وہ گرمیوں کا ہے، جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے ہم ڈبل ڈبل کروا کے رکھتے ہیں، اگر ان گرمیوں کے ٹوٹل سامان جس میں کپڑے بھی شامل ہیں اور گرمیوں کے اور بھی یعنی جو جو چیزیں ہیں اس میں شامل کر لیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اگر 200 درہم کی بنتی ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس طرح سردیوں میں اس کے کوٹ رکھے ہوئے ہیں، سویٹریں رکھی ہوئی ہیں، بند بوٹ رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جناب، دستانے رکھے ہوئے ہیں، ضرورت ہے وہ علیحدہ ڈبل رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ 200 درہم کے ہیں قربانی واجب جناب۔ اچھا، اس کا اعتبار ہوگا کہ غازی کے لیے 2 گھوڑے حاجت میں ہیں، تیسرا حاجت سے زائد ہے، غازی جو جنگ کرنے کے لیے نیت رکھتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ بھی اس پر قربانی واجب ہو۔ 2 گھوڑے تو چلو اس نے مان لیے غازی جنگ کے، اس نے تیسرا بھی رکھا ہوا ہے، تیسرا زائد سمجھا جائے گا۔ اسرا غازی کی حاجت میں داخل ہے، ہاں اگر ہر قسم کے 2 ہتھیار ہوں تو دوسرے کو حاجت سے زائد قرار دیا جائے گا۔ بندوق 2 ہیں، پستول 2 ہیں، ٹھیک ہے نا، گنے 2 ہیں، ایک ایک کو تو جنگ میں شامل کر لو، باقی ایک ایک کیا ہے اس کا اضافی ہے، سب کی قیمت لگا ہوا، اگر 200 درہم کی بنتی ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ گاؤں کی زمیندار کا 1 گھوڑا حاجت میں داخل ہے، جس میں وہ اگر سودا سلف لے، رشتہ داروں میں جائے، ادھر جائے ادھر، اور 2 ہوں تو دوسرے کو زائد مانا جائے گا، ٹھیک ہے جناب۔ گھر میں پہننے کے کپڑے اور کام کاج کے وقت پہننے کے کپڑے اور جمعہ اور عیدین اور دوسرے موقعوں پر پہن کر جانے کے کپڑے یہ سب حاجت میں داخل ہیں۔ ایک گھر میں پہننے والے، ٹھیک ہے جناب، دوسرا کام کاج کے وقت پہننے والے، تیسرا عیدین اور جمعہ کے وقت پہننے والے، یہ تو اس کی ہوگی حاجت۔ ان کے علاوہ 3 کے سوا چوتھا جوڑا ہے، اگر وہ 200 درہم کا ہے تو قربانی واجب، وہی بات ہم نے آپ کو سمجھائی۔ عالمگیر رد المختار، بالغ لڑکوں یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت حاصل کرے، بغیر ان کے کہے اگر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہو، اور نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر دینا بہتر ہے۔ نابالغ کی طرف سے اگرچہ قربانی واجب نہیں مگر دینا واجب ہے، اس لیے یہ اس شرط میں آ رہا ہے جس شرط میں وہ بندہ امیر کبیر ہے، جس کے بچوں کی خود بخود پڑھاتی لاکھوں میں چلی جاتی ہے۔ قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمہ جو قربانی واجب ہے کر لینے سے بری ذمہ ہو گیا، اگر اچھی نیت سے کی ہے، ریا وغیرہ کی مداخلت نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں اس کو ثواب ملے گا۔ آج تو پوزیشن آپ کے سامنے ہے، حالانکہ بار دوستوں کو یہ عرض کرتے ہیں، ہر سال عرض کرتے ہیں کہ بھلا جب قربانی لینے جاتے ہو تو اس کی قیمت پر دھیان دیں، اس کے گوشت پر دھیان نہ دیں۔ تو اور اللہ والوں کا دوسرا لفظ بھی اتنا ہوتا ہے کتنا من ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے وہ گوشت خریدنے گیا، قربانی خریدنے تو نہیں گیا۔ یقین مانے قیمت سے پہلے وہ گوشت کا ذکر کرتے ہیں کہ اتنا من گوشت ہو جائے، اتنے کی تو گوشت ہو جائے گا، اتنی ہم لے کر آئیں، جبکہ ہم سب کے الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ قربانی لے کر آئیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، بس اچھی ہے، تازی ہے، موٹی ہے، گوشت اتنا نکلا، وہ تو میرے قسم کا کاروبار ہو گیا، اتنا گوشت نکلا، بہت بڑی مزیدار تھی، بڑی موٹی تھی، اتنی اس کی جو ہے نا چربی نکلی وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں اس طرح کی باتوں پر کبھی دھیان دے گے تو یہ ریا اپنا ریا پر آئے گا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ کرنے کے لیے زبان کسی کے ہاتھ میں نہیں ہم نے رکھی ہوتی، شرعی مسئلہ ہے، نہ ہمارے ہیں نہ ہمارے باپ دادے کے بیان کیے ہوئے ہیں، شریعت کے کیے ہوئے ہیں۔ جب وہ ذکر کرتا رہے گا گوشت کا، موٹے ہونے کا، مربع ہونے کا، مزیدار ہونے کا، ٹھیک ہے جناب،
بالکل وہ دنیا داری میں تو آ سکتا ہے، دو لفظ ذہن میں رکھیں، خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، مولا تیری ذات کے لیے جا رہے ہیں، 50 کی ملے 60 کی ملے، آپ کا وزن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر نقطے کو ذہن میں رکھیں، آپ کا وزن سے، بھلا جس وقت آپ کے وزن میں ذہن میں آ گیا پھر تو وہ اب کاروبار آ گیا، چاہے خوبصورت بکرا دیکھا، خوبصورت وڑا دیکھا، خوبصورت، ہاں بھی کتنے پیسے ہیں، کتنے پیسے، آخر خود بخود جب بندے کو ججمنٹ ہو جاتے ضروری ہے اس سے پوچھنا کہ اتنے مان ہو جائے گا، نہیں یار ہمیں اتنے مان والی چاہیے، پھر اس کا مطلب ہے اس کو قربانی نہیں جو اس کو گوشت چاہیے۔ آپ سب کے سامنے گفتگو جب بھی کرتے ہیں، نہیں یار کم از کم اتنے تو خریدے جس میں 1.5 من گوشت ہو، کم از کم اتنی تو خریدیں جس میں 40 کلو گوشت ہو، کم از کم اتنی تو خریدیں جس میں 3.5 من گوشت ہو۔ اس کا مطلب ہے وہ گوشت کا حساب ہو رہا ہے، گوشت کا ریٹ لگ رہا ہے، قربانی کا ریٹ گائے ہو، خوبصورت آپ کو بڑا نظر آیا، بس وہ دل میں رکھیں، دل میں رکھیں، میری شریعت اتنی نازک ہے، دل میں بھی اگر آپ کا خیال ہے کہ یار اس کی اتنا گوشت ہونا چاہیے، پھر بھی ثواب، خوبصورت جانور لگا، گوشت جتنا نکلے نہ نکلے نہ یا نہ نکلے، آپ نے سوچنا تک بھی نہیں، یہ باتیں آپ خود سماعت فرما رہے ہیں، ابھی آگے بھی آ رہی ہیں اس طرح کی بات، بس طبیعت کو بھا گیا مالک کی بارگاہ میں، ہاں اس طرح کر دینا چاہیے، ہاں بھی کتنے پیسے ہیں، کتنے پیسے، ٹھیک ہے جناب، اگر آگے جناب ذبح ہو گیا، اگر مجتہد ساتھی ہیں، ساتھ ساتھی، تو پھر تو وزن کرنا ہی کرنا ہے نا، پھر تو وزن کرنا ہی کرنا ہے نا، اس وقت پھر آپ نے وزن کیا، یہ نہیں کہ یار میرا اندازہ اتنا ہے، تیرا اندازہ اتنا ہے، فلاں کا اندازہ اتنا ہے، جب تل جائے گا تو اندازہ ہو نہیں جائے گا، پہلے ضروری اندازے کرنے، اپنی ایک تقوی میں، ایک روحانیت میں، ایک نیکیوں میں، خواہ میں پرانے ڈالنی ہے۔ آگے دیکھیں جناب، یہ ضروری نہیں کہ 10ویں ہی کی قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے، 10ویں کے دن کرے، 11ویں کے دن کرے، 12ویں کے دن کرے، لہذا اگر ابتداء وقت میں اس کا اہل نہ تھا، وہی بات جو کل ہم نے مسائل پڑھے ہیں، یعنی پہلے وہ صاحب نصاب نہیں تھا، 10ویں کے دن اس کو کوئی پیسے کہیں سے مل گئے، ٹھیک ہے جناب، تو واجب کے لیے شرائط نہیں پائے جاتے، اور آخر وقت میں اہل ہو گیا، یعنی وہ شرائط پائے گئے، اس کے پاس پیسہ آ گیا، نصاب ہو گیا، واجب کے شرائط پائے گئے تو اس پر واجب ہو گئی، اور اگر ابتداء وقت میں واجب تھی اور ابھی نہیں کی، مطلب ہے پہلے دن عید کے دن اس پر واجب تھی، اسے عید والے دن نہیں کی، اس کی خواہش تھی میں 11 والے دن کر دوں، 11 والے دن بھی نہیں کی، اس کی خواہش تھی میں 12 والے دن کر دیتا ہوں، اس نے اتفاق وہ 11 والے چوری ہو گئی، اس کے پیسے گم ہو گئے، جب نقصان ہو گیا وہ صاحب استطاعت نہ رہا، ٹھیک ہے جناب، اور ابتداء وقت میں واجب تھی اور ابھی کی نہیں، اور آخر وقت میں شرائط جاتے رہے تو واجب نہ رہے، یعنی وہی بات جب اچانک وہ اس کا کوئی چوری ہو گئی، یا اچانک اس کا پیسہ لوٹ لیا گیا، جب اور مسئلہ جو بھی بن گیا، ٹھیک ہے جناب۔ ایک مسئلہ آپ کی بیان کرتے ہیں، باقی پھر سویرے کریں گے۔ ایک شخص فقیر تھا مگر اس نے قربانی کر ڈالی، اس کے بعد ابھی قربانی کا وقت تھا کہ غنی ہو گیا، تو اس کو پھر قربانی کرنی چاہیے کہ پہلے جو کی تھی وہ واجب نہ تھی، کیونکہ فقیر پر قربانی واجب نہیں ہے نا جناب، پہلے شریعت نے اس کو چھوٹ دی ہوئی تھی نا جی، اس نے شوق سے کر لی ہے، 10ویں کے دن اس نے کر لی ہے، 11ویں کے دن وہ مالے کے نصاب بن گیا، کہیں سے پیسہ آ گیا تھا، خود اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، تو اب اس کے لیے پہلے والی قربانی کافی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ پہلے تو اس نے جان بوجھ کر اٹھایا ہے نا سے اپنے اوپر بوجھ، اب وہ جو صاحب نصاب کے ہونے پر اس پر واجب ہے، اب وہ دوبارہ دوسری قربانی کرے، پھر بری و ذمہ ہوگا۔ اچھا اب واجب ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ وہ پہلے قربانی کافی، اور اگر باوجود مالک نصاب ہونے کے اس نے قربانی نہ کی اور وقت ختم ہونے کے بعد فقیر ہو گیا تو اس پر بکری کا قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ کہ اسی دنوں میں وہ امیر ہو گیا تھا، وہ کے بعد میں فقیر ہو گیا، لیکن قربانی کے 3 دن ہے، 3 دن میں تو ایک دن میں جب 2 دن میں امیر تو ہوا ہے نا، یعنی وقت گزرنے کے بعد قربانی ساقط نہیں ہوگی، وہ پھر کیا کرے؟ اتنی ہی قیمت کا صدقہ کر دے۔ اگر مالک نصاب بغیر قربانی کیے ہوئے انہیں جو مر گیا
تو اس کی قربانی ساقط ہوگی. یعنی ایک بندہ جس پر قربانی واجب تھی وہ انہی دنوں میں فوت ہو گیا تو قربانی اس پر اتر گئی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.